الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے جس کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، بڑا اہمیت والا ہے. اسی مہینے کے اندر قربانی اور ایثار کے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات نے گزشتہ ایام کے اندر قربانی کا عمل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا گیا. تو یہ 10 ذی الحجہ کو ہوا. آج اسی مہینے کی 18ویں تاریخ ہے، اور اسی 18ویں تاریخ کو داماد رسول جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، 18 ذی الحجہ تھی جو آج تاریخ ہے. اسی تاریخ کو آپ کو شہادت ملی. آپ ذرا سوچیں، ابھی اسی مہینے کے 10 دن اور گئے 28 ذی الحجہ کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے، اور آپ اسی حملے کے اندر آپ بھی شہید ہو. ابھی اور 10 دن گئے تو 10 محرم آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم الحرام تک قربانی ہی قربانی ہے. ایک طرف حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد، ابھی ایک ہفتہ گزرا تو حضرت عثمان شہید، ابھی 10 دن گئے تو حضرت عمر شہید، ابھی 10 دن گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. یعنی کہ اسی مہینے کے اندر، یہ 30 دنوں کے اندر، تاریخ کے اندر ایسے واقعات پیش آئے. پتہ چلا اسلام کی تاریخ نے کروٹ بدلی، اور وہیں سے ہمارا نیا سال شروع ہوا. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش کروں، لیکن اس سے پہلے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ مناقب اور کچھ فضائل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور پھر آئندہ مجلس کے اندر اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ شہادت کا واقعہ بھی پیش کروں گا. دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب نامہ ہے وہ 5ویں پشت پر محمد رسول اللہ سے مل جاتا ہے، یعنی عبد مناف سے. عبد مناف کے بعد سلسلہ نسب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی نسب نامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ بھی قریشی ہیں، اور قریش کی بڑی فضیلت جو سورہ قریش کی تفسیر میں گزر چکی ہے. دوسری عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی اماں ہے وہ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی ہے. کس کی صاحبزادی ہے بھائی؟ عبد المطلب کی صاحبزادی ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بھی کس کے صاحبزادے ہیں؟ عبد المطلب. عجیب بات تو یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور حضرت عثمان کی نانی یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ پتہ چلا کہ یہ بھی بہت بڑی مناسبت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمرو بھی ہے، ابو عبداللہ بھی ہے۔ آپ کا جو لقب ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ذو النورین۔ کیا لقب ہے؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ ذو النورین آپ کا لقب ہے۔ یہ لقب کیوں ملا، کس وجہ سے ملا؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا ہے، کسی نبی کو یہ شرف نہیں ملا ہے کہ جس کی دونوں صحابزادیاں کسی ایک کے نکاح کے اندر، سمجھ میں آئی بات؟ ایک کے نکاح میں آ جائے۔ ہاں، نبیوں کے یہاں لڑکیاں ہوئی، ان کے داماد بنے، لیکن صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر محمد رسول اللہ کی دو صحابزادیاں ایک کے بعد ایک آئے۔ یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ آپ کے نکاح میں سب سے پہلے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی صاحبزادی بی بی رقیہ تھی۔ ایک طرف غزوہ بدر کے لیے ایمان والے نکل رہے ہیں، دوسری طرف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو بیوی کی تیمارداری کے لیے یہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ بیوی کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ بیوی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو، یہ نبی نے سمجھایا۔ اب ذرا دیکھیں معرکہ کون سا معرکہ ہے؟ بدر کا معرکہ ہے، اور وہ لڑائی، وہ جنگ کتنی اہم تھی وہ ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے یہ فرما رہے ہیں، عثمان آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کیجئے، آپ بدر نہ آئیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اہل بدر کو جو ثواب عطا فرمائے گا ان کے آنے کا، ان کے جانے کا، وہ ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آپ نہیں آئیں گے لیکن عطا فرمائے۔ اگر ایمان والے کو فتح نصیب ہو گئی اور مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اس مال غنیمت میں بھی آپ کی شرکت ہوگی، آپ کو مال غنیمت ملے گا چاہے آپ شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا کہ آپ بدر کے میدان میں نہیں ہیں لیکن بدریوں میں شامل ہے، بدری صحابہ میں شامل۔ ہاں، فتح ہو گئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا۔ ایک اس وقت کا عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ یہ پیش آیا، یہ بھی ذرا دیکھیں کہ میرے نبی کے خلفاء کی شان، جس کو ہر پہلو پر نظر ڈالی جائے، ان کے ہر پہلو پر نظر ڈالی جائے تو ہر پہلو نرالا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت رقیہ وفات پائی، اب عجیب ہے کہ جس دن حضرت رقیہ کی وفات ہوئی ہے اسی دن مدینہ کے اندر بدر کے فتح ہونے کی خوشخبری پہنچی ہے، اسی دن کہ بدر فتح ہو گیا اور یہاں حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی ہے۔ ہاں، ذرا دیکھیں، سوچیں، حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیوی وفات پا گئی ہے، میری صاحبزادی حضرت حفصہ موجود ہے، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ ہاں، یہ صحابہ تھے، ان میں
یہ کوئی شرم نہیں تھی ایسی، شریعت میں کیا شرم؟ ہاں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، لڑکی والا کبھی سامنے سے رشتہ لے کر جاتا، لڑکے والے رشتہ لے آئے، لڑکی والے تو کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے پھر بھی کوئی رشتہ سامنے سے نہیں، بس آئے گا تو جواب دیں گے ورنہ نہیں، غلط ہے۔ شریعت نے اجازت دونوں طرفوں سے دی ہے، آپ کی لڑکی جوان ہو جائے اور آپ کو مناسب داماد نظر آ جائے کہ یہ لڑکا ایسا ہے کہ اس کے نکاح کے اندر میں اپنی بیٹی کو دے سکتا ہوں، سامنے سے پیغام ڈالو، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ ہاں، تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، حضرت عثمان سے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی بات حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہی تو حضرت ابو بکر بھی خاموش رہے۔ اب حضرت عمر تو بڑے جلالی تھے، جلال میں آ گئے اور گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو قریشی ہوں، میرا بھی ایک مقام ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، نہ انہوں نے ہاں کا جواب دیا نہ کا جواب دیا، بلکہ خاموش رہے، اور حضرت ابو بکر بھی خاموش رہے، حضرت ابو بکر بھی خاموش رہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، گھبرانے کی کیا بات ہے، غصے میں آنے کی؟ اس وقت میرے محبوب نے کلمہ کہا، اے عمر، آپ کی بیٹی کا نکاح اس بندے سے ہوگا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ کیا کہا؟ حضرت عثمان سے افضل ہے۔ ہاں، اور فرمایا عثمان کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا جو تیری بیٹی حفصہ سے افضل ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میری نگاہ میں عثمان سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں تھا، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا، کیوں کہ جب رقیہ کا انتقال ہوا اور بدر کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا، اے عثمان، حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے ہوگا، اس لیے حضرت عثمان خاموش رہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان سے ہوا تو مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات، کیا مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ حفصہ یہ تو میری بیٹی ہے اور ام کلثوم تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو بے شک میری بیٹی سے افضل تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن ابھی ایک مسئلہ الجھا ہوا تھا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی افضل آدمی سے ہوگا، افضل بندے سے ہوگا، تو پھر ہوا ایسا کہ اللہ کے محبوب کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا۔ کس سے ہوا بھائی؟ حضرت حفصہ سے ہوا۔ تو اب یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی، کیونکہ محمد رسول اللہ تو حضرت عثمان سے کیا ہے بھائی؟ افضل، شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن دیکھیے کچھ وقت گزرا تو حضرت ام کلثوم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت عثمان ابھی زندہ ہے اور حضرت ام کلثوم بھی اس دنیا سے کیا ہو گئی؟ رخصت ہو گئی۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ لِي 40 بِنْتًا، ہاں، اگر میری 40 لڑکیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا، ایک کے بعد ایک۔ تو یہ حضرت عثمان کی کیا ہے بھائی؟
کہو نا ہاں یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ہجرتین بھی ہیں، ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور سابقون اولون میں سے بھی ہیں۔ ہاں قرآن کریم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے بڑا مقام ہے ان کا، ان سابقون اولون کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے بھی ہیں۔ وہ اسلام لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، حضرت ابوبکر نے اسلام پیش کیا، اسلام لے آئے، لیکن جیسے حضرت عثمان اسلام لے آئے ان کے چچا حکم بن عاص کو پتا چلا، کہا ہے عثمان تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر دوڑی سے باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا، کہہ رہا ہے چچا عثمان میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک تو پھر اپنے دین کے اندر واپس نہ آ جا، ہاں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میرے چچا آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ پڑے لیکن میں دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ صحابہ کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، قربانی تو حضرت بلال نے بھی دی، قربانی تو حضرت عمار نے بھی دی، ہے نا؟ بڑے بڑے صحابہ نے قربانیاں دی، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ اشارہ کر دیا حالات چاہے ایسی کروٹ بدل جائے، حالات چاہے ایسی کروٹ بدلے، ہاں مصیبت کے پہاڑ تم پر توڑے جائے، آزمائش کی گھاٹیوں کے اندر تمہیں ڈالا جائے، اور نہ جانے کتنی شدید سے شدید تکلیفوں میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ایمان کا سودا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس لیے قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بڑا عجیب اشارہ کیا حضرت نے ایک مثال دے کر، ہاں کہا کہ جس راستے پر چلنا انسان بند کر دیتا ہے تو وہ راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، اور جہاں راستہ نہیں ہوتا وہاں انسان راستہ بنا لیتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ راستہ کبھی بند ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مصطفیٰ پر چلتی رہے گی تو قیامت تک شریعت مصطفیٰ کو کوئی بند کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہے، کوئی بند نہیں کر سکتا، چاہے پھر مسئلہ نکاح کا ہو، چاہے پھر مسئلہ نکاح کا وراثت کا ہو، طلاق کا ہو، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ آ جائے، جس کے دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھپی ہوئی ہوگی، وہ کسی اور کا سہارا کون لے نہیں سکتا، وہ شریعت محمد ہی پر چلے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا حالات جو بھی آ جائے، آپ چھوڑے یا نہ چھوڑے، میری جان چلی جائے، لیکن میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا۔ اب چچا بھی سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی لچک آنے والی ہے، نہیں چھوڑ دی ہے حضرت عثمان۔ ہاں تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، ذو النورین کا لقب ملنا یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، دو ہجرتوں صاحب ہجرتین ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت، سابقین اولین میں سے ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت۔
اور آپ کتنے باحیات ہے. ایک واقعہ سناؤں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے, یعنی لیٹے ہوئے تھے بے تکلفی کے ساتھ. آدمی اپنے گھر کے اندر بے تکلف ہوا کرتا ہے, تو میرے محبوب کی 2 چادریں ہوا کرتی تھی. وہاں پائجامہ تو نہیں ہوتا تھا, نیچے والی چادر اوپر والی چادر, یہ لباس ہوا کرتا تھا. تو آپ کی چادر ایسے تو آدھی پنڈلی تک رہتی ہی تھی عام حالات کے اندر, لیکن جب گھر میں بے تکلف ہوا کرتے تھے تو یہ چادر کچھ اونچی بھی ہو جایا کرتی تھی. آپ لیٹے ہوئے تھے, حجرہ کوئی بڑا نہیں تھا, محل ماں عائشہ کا تو نہیں تھا, وہ تو 10 ہاتھ کا حجرہ, پھر 7 ہاتھ کا صحن, اور پھر نہ لکڑی کا گیٹ نہ دروازہ بلکہ ٹاٹ کا پردہ, یہ محمد رسول اللہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسی حجرے میں محمد رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں, بے تکلفی سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ کی چادر نیچے والی پنڈلی سے کچھ اوپر تھی. آواز آئی, میرے محبوب نے پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت ابو بکر ہوں. تو آئیے, اجازت دے دی گئی. حضرت ابو بکر تشریف لائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹنے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا. حضرت ابو بکر بیٹھ گئے. کچھ وقت ہوا, پھر آواز آئی, اجازت طلب کی. فرمایا کون؟ کہا حضرت عمر. تو کہا آپ کو بھی اجازت ہے, آپ تشریف لائے. حضرت عمر آئے. میرے محبوب کی کیفیت کے اندر کوئی فرق پڑا نہیں, کیونکہ یہ دونوں شیخین وہ شیخ ہے. کہنے کا مقصد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ صحابی رسول ہے جس سے محمد رسول اللہ کو بے تکلفی تھی, اور جن سے بے تکلفی ہوتی ہے ان سے زیادہ ادب و احترام کیا نہیں جاتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن کچھ وقت ہوا, آواز آئی, کون؟ کہا حضرت عثمان. اجازت نہ دی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جب اپنی چادر کو صحیح کر لیا اور آپ صحیح طریقے سے بیٹھ گئے, پھر اجازت دی کہ عثمان اندر تشریف لائے. عثمان اندر تشریف لائے. ماں عائشہ یہ پورا ماجرا دیکھ رہی ہے. جب یہ لوگ بیٹھے, بات چیت ہوئی, گفتگو مکمل ہو گئی, سب چلے گئے, تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. میرے والد آئے, آپ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا. حضرت عمر آئے, آپ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن حضرت عثمان جیسے تشریف لائے, آپ سیدھے بیٹھ گئے, آپ نے اپنی چادر بھی صحیح کر لی. ایسا کیوں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا عائشہ, عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کون ہے؟ عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیات کرتے ہیں, تو میں بھی حیا کرتا. کیونکہ بعضوں کی طبیعت کے اندر لطافت ہوتی ہے, وہ معمولی سی معمولی بات برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے محبوب نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ, میں اگر اس کیفیت پر ہوتا جو کیفیت پر ابو بکر اور عمر کے آنے کے موقع پر تھا, اور حضرت عثمان آتے اسی کیفیت پر میں رہتا, تو حضرت عثمان نہ بیٹھتے. یہ ان کی طبیعت ایسی ہے, نفیس طبیعت والے. یہ تو صحابہ کا حال تھا. ہمارے اللہ والے حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ, مظہر جانا رحمت اللہ علیہ, ان کا حال بھی یہی تھا کہ اگر کوئی مرید اور شاگرد پانی لے کر آتا اور پانی کا گلاس کو ٹیڑھا ہوتا, یا پانی پلانے کے بعد گلاس کو ٹیڑھا رکھ دیتے, تو حضرت جلال میں آ جاتے. حضرت کی طبیعت میں کچھ ہونے لگتا تھا اور غصے ہو جایا کرتے تھے, برداشت نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن صبح آئے, آپ کی آنکھیں بڑی سرخ تھی. مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کی. کسی نے کہا حضرت شاید آپ رات سوئے نہیں لگتے, آپ کی آنکھیں سرخ ہے. تو کہنے لگے جی ہاں بات صحیح ہے. واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ مجھے ایک آدمی نے بطور ہدیہ کے لحاف دیا. اس لحاف کو آج میں رات اور کو سونے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی سلائی ٹیڑھی تھی. کیا تھی؟ اس کی سلائی ٹیڑھی تھی. بس یہی میرا دماغ چلا گیا کہ اس کی سلائی ٹیڑھی کیوں ہے, مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. تو یہ مزاج ہوتا ہے, طبیعت ہوتی ہے ہر ایک. بعض لوگ دیکھیں گھروں کے اندر سب کچھ پڑا ہوتا ہے, لیٹ جاتے ہیں. بعض لوگ جب تک بستر صاف نہیں وہاں تک سونے کی. ہر ایک کی طبیعت اللہ نے الگ الگ بنائی.
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی یہی تھی. تو میں کہہ رہا تھا یہ قصیر الحیا ہے. غالباً یہ واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا, ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر جو ہوتی ہے اس سے آگے والا حصہ کچھ کھلا ہوا تھا. فرشتے آگے سے پیچھے آ گئے فرشتے. میرے محبوب نے پوچھا فرشتوں سے کیوں پیچھے آ گئے؟ تو کہ حضرت عثمان کا سینہ کھلا ہوا ہے, حیا آتی, ہم واپس آ گئے. جیسے حضرت عثمان نے اپنے سینے کو ڈھانکا فرشتے آگے آ گئے. تو فرشتے بھی آپ کی حیا کا خیال رکھتے تھے. لیکن آج تو حیا بالکل عورتوں میں سے بھی نکلی, مردوں میں سے بھی نکل گئے. سب بے حیا ہو گئے, کسی کے پاس کوئی حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اللہ ہمیں با حیا بنا دے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ بھی آپ کی فضیلت ہے, آپ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں, یہ بھی آپ کی فضیلت. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انصار کہ ایک باغ کے اندر اللہ کے محبوب تشریف فرمائے. اس وقت میرے محبوب نے فرما دیا تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, آخری واقعہ پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا, اے ابو موسیٰ اشعری میری اجازت کے بغیر کسی کو آنے مت دینا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے رہ گئے کہ آپ آرام فرمانا چاہتے تھے. آپ اس کنویں کے اندر یعنی اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا, اس کی جو منیر ہوتی ہے نا, اس منیر پر اللہ کے محبوب اپنے دونوں پیروں کو لٹکا کر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ کنویں کے اندر سے ٹھنڈک آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ ٹھنڈک. جس طرح کرسی پر بیٹھتے نا اس طریقے سے اللہ کے محبوب بیٹھے تھے, کنویں کے اوپر آرام چاہتے تھے. اب آئی آواز, کہا کون؟ تو کہ خادم آیا آپ کے پاس, کہا حضرت ابو بکر آئے ہیں, اجازت چاہتے ہیں. تو میرے محبوب نے فرمایا اجازت دے دو اور ساتھ کے اندر جنت کی بشارت بھی سنا دو کہ ابو بکر آپ جنتی ہیں. حضرت ابو بکر آئے, جہاں میرے محبوب بیٹھے ہوئے تھے منیر کے اوپر پیر لٹکائے ہوئے, حضرت ابو بکر بھی اسی حالت میں بیٹھ گئے, اسی حالت میں پیر لٹکا کر کنویں کے اندر آپ بھی بیٹھ گئے. کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اگر باادب بیٹھتے تو محمد رسول اللہ کو بھی اپنی کیفیت بدلنی پڑتی. اس لیے حضرت ابو بکر نے میرے نبی کا خیال رکھا کہ جس طریقے سے نبی بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی اسی طریقے سے بیٹھ جاؤں. حضرت ابو بکر اسی طریقے سے داہنی طرف بیٹھ گئے. پھر کچھ وقت ہوا تو حضرت عمر تشریف لائے, اجازت طلب کی. ہاں ابو موسیٰ اشعری آئے, اللہ کے محبوب حضرت عمر آئے ہیں, دروازہ کھول دو, اجازت دے دو اور جنت کی بشارت حضرت عمر کو بھی سنا دو. حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارت سنا دی گئی. حضرت عمر تشریف لائے, بائیں طرف جس طریقے سے اللہ کے محبوب اور جس طریقے سے حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اسی طریقے سے پیر لٹکا کر وہ بھی بیٹھ گئے. اب کچھ وقت ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اسی باغ کے اندر. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا عثمان آیا ہے, کہا اجازت دے دو, دروازہ کھول دو, جنت کی بشارت بھی سنا دو, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ ایک مصیبت سے گزرنا پڑے گا, ایک مصیبت سے, ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اب ذرا دیکھیں قریب کے اندر جگہ نہیں تھی, ایک طرف حضرت ابو بکر بیٹھے, ایک طرف حضرت عمر بیٹھے, سامنے والی سائیڈ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کو کنویں کے اندر لٹکا کر آپ بھی بیٹھ گئے. اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب نے اپنی چادر کو صحیح کیا تھا. نہیں, یہ چادر صحیح کرنے کا واقعہ گھر کا ہے جو میں نے بھی پہلے بیان کیا. یہاں صرف اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت ان کو سنائی ہے. کیا سنائی ہے؟ جنت کی بشارت سنائی. لیکن علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا قریب بیٹھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ محمد رسول اللہ کی قبر کے قریب ان دونوں کی قبریں بنے گی. ہاں, اور حضرت عثمان کا سامنے بیٹھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عثمان تمہاری تدفین جنت البقیع کے اندر ہوگی. کہاں ہوگی؟ جنت البقیع کے اندر. ایک غلط فہمی دور کر دوں, سارے صحابہ جنتی ہے, کل وعد اللہ الحسنى, اللہ کا وعدہ ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, سارے صحابہ کیا ہے بھائی؟ جنتی ہے. لیکن 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہے کہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو.
اس لیے ان کو اشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے. لیکن قربان جائے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت پر کہ آپ تو صحابہ کے ساتھ جنتی ہے ہی, اشرائے مبشرہ کے ساتھ بھی جنتی ہیں, لیکن بعد ایسے مقامات ہیں کہ جس مقامات پر بھی محمد رسول اللہ نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت سنائی ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک